کہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم جی سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم. اچھا, سب سے پہلے جی آپ کے علاقے میں اتنا بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہو گیا. بہت جو واقعہ ہوا ہے اس سے پورا معاشرہ صدمے میں اور حیرت میں ڈوبا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں جس کو بچوں کے لیے محفوظ ترین پناہ کا سمجھا جاتا ہے اپنے لخترے جگروں کو جان سے مار ان کے گلے کاٹ دے. وہ بچے جو اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کرے گی, ان کو پناہ دے گی, ان کو کھانا کھلائے گی, وہ روتے ہیں تو اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں تو اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں, جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ ایک ماں نے اپنے لگتے جگروں کو مار کیسے دیا. جو ابھی تک تفتیش ہوئی ہے اس سے کچھ جو موٹیوز ہیں کہتے جسے محرکات کہا جاتا ہے وہ سامنے نظر آئے ہیں. اس میں ایک تو جو میاں بیوی ہیں, جو خاتون فاطمہ رضا فاطمہ ہے اور اس کے خاوند کے درمیان میں گھریلو ناچاکیاں رہی ہیں, اور بچے ایسے حالات و واقعات میں کولیٹرلز ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک جداگانہ تشخص نہیں سمجھا جاتا, اور میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے تنگ ہوتے ہیں. سو ایک واقعہ تو یہ ڈومیسٹک جو الٹرکیشن کا ہے, جو جھگڑوں کا ہے. دوسرا اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون اپنے خاوند سے طلاق چاہتی تھی اور کسی شہریار نامی بندہ جو کہ اب شامل تفتیش کر دیا گیا ہے اس سے شادی کرنا چاہتی تھی. اور حالات و واقعات کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ بچے اس ساری جو نئی صورتحال ہے شادی میں اس میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں. میں کچھ اس کے معاشرتی پہلو بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاتون کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی خاوند کی, اس کے اپنے خاوند یا کسی بہن یا بھائی کی اس کو سپورٹ نہیں ملے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہو ماں باپ کا تو اب تمہاری ڈیڈ باڈی واپس آئے گی. سو وہ حالات و واقعات اس میں کوئی ایموشنل آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی. وہ اپنے خاوند سے تنگ ہوتی ہے لیکن اپنے ماں باپ سے باتیں شیئر نہیں کر سکتی. اس کا لام حالہ امپیکٹ بچوں پہ ہوتا ہے, گھریلو واقعات پہ ہوتا ہے, اور جو ایموشنل سٹریس ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں باہر آتی ہے. کوئی جسٹیفیکیشن کرنے والی بات نہیں ہے. یہ خاتون نے ایک پورا منصوبہ بنا کے جو ان کے دوست بتائے جا رہے ہیں شہریار, ان کے ساتھ مل کے لگتا ہے کہ سارا منصوبہ کیا گیا ہے. سو مینٹل ہیلتھ کا بھی ایسا واقعہ نہیں لگتا. پیرنٹ لگتا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے چھٹکارا پانا چاہ رہی تھی اور خاوند کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال ایک ہمارا کوئی انسٹیٹیوشنل میکانزم ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے جہاں ایسی خواتین, بلکہ ایسے میکانزم موجود ہے, لیکن یہ اسٹگما سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جا کے وہاں رپورٹنگ کریں. ان کو اپنے گھر والے بھی جو ماں باپ ہیں وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے. تو حکومت کی طرف سے کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس میں حکومت ایسی خواتین کو ان کی ایموشنل ویل بینگ, ان کی سٹریس, ان کی ڈپریشن کا کوئی علاج کرے. قانونی پہلو ہے. جو سب سے اہم چیز ہے کہ قانون میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی جرم کے محرکات کیا ہیں, کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس میں ماں جیسی ہستی نے اپنے لختے جگروں کو ان کے گلے کاٹ دیا. تو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو گھریلو ناچاکیاں ہیں, پھر اس جو دوست ہے شہریار, اس سے دوستی اور بچوں سے اس سلسلے میں چھٹکارا پانا. اب یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے جو بنیادی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ابھی صرف تفتیش ہے, اور قانون میں وہ ایون دو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بالغ جرم کر لیا ہے, لیکن قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قانون میں یہ جب عدالت کے سامنے واقعہ جائے گا تو عدالت اپنے تئیں انڈیپینڈنٹ کوریبریشن اور ویریفیکیشن چاہے. اب وہ ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ریکوری آف ویپن, پوسٹ مارٹم, ان کے انگلیوں کے نشان, جو کالر ڈیٹا ریکارڈ ہے, میسیجنگ ہے, یہ اور سی سی ٹی وی فوٹیج ملتی ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ کوریبریشن وہ ہوگی جو آزادانہ طور پہ اس جو اقبال جرم ہے اس کو عدالت کے سامنے کنفرم کرے گی, اور عدالت پھر ہی اس اقبال جرم پہ رلائے کرتے ہوئے اس خاتون کو 302B سیکشن 302B کہا جاتا ہے, اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے.